السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ وعلی اصحابہ اجمعین، اما بعد۔ میرے محترم بھائیوں اور دوستوں، بزرگوں، اسلامی مہینوں میں سب سے آخری مہینہ ماہ ذی الحجہ شروع ہو چکا ہے۔ اسلامی مہینوں میں یہ سب سے آخری مہینہ ہے ماہ ذی الحجہ، جو اب شروع ہو چکا ہے۔ آج میں آپ لوگوں کو بتانے جا رہا ہوں کہ اس مہینے میں 10 خاص احکام، 10 ایسے مخصوص احکام جو اللہ تعالیٰ نے ہمارے اور آپ کے لیے رکھے ہیں۔ وہ 10 جو خاص احکام ہیں وہ کیا ہیں، تاکہ آپ کو پتا چلے کہ اس مہینے کی فضیلت اتنی زیادہ ہے۔ جب اس کی فضیلت ہم سمجھ پائیں گے، جب اس کی فضیلت ہمیں پتہ چلے گا، تبھی تو ہم کچھ کر پائیں گے، تبھی تو ہم کچھ کریں گے۔ تو آئیے جانتے ہیں وہ 10 خاص اور مخصوص احکام وہ کیا ہیں جو اس مہینے کے اندر اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے رکھے ہیں۔ نمبر 1، حج بیت اللہ۔ آپ پورے سال حج عمرہ کر سکتے ہیں، لیکن حج پورے سال نہیں کر سکتے۔ حج کے خاص دن ہیں، لیکن حج عمرہ کے کوئی خاص دن نہیں۔ تو حج جو ہوتا ہے وہ ذی الحجہ کے مہینے میں ہوتا ہے۔ تو حج کا مہینہ نا، حج جیسی عظیم الشان عبادت، کتنی عظیم الشان عبادت ہے حج۔ اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے، اس میں سے ایک ہے حج۔ تو حج جو ہوتا ہے وہ اسی مہینے میں ہوتا ہے، یعنی ماہ ذی الحجہ کے مہینے میں ہی حج ہوتا ہے۔ تو پہلی فضیلت حج بیت اللہ، جو اسی مہینے میں ہوتا ہے۔ نمبر 2، قربانی۔ قربانی کرنا واجب ہے۔ تو قربانی جیسی عظیم الشان عبادت اسی مہینے میں ہے۔ نمبر 3، عید الاضحیٰ۔ مسلمانوں کے پورے سال میں 2 تہوار آتے ہیں، ایک عید الفطر جس کو ہم میٹھی عید بھی کہتے ہیں، اور ایک عید الاضحیٰ جس کو ہم بقرعید بھی کہتے ہیں۔ تو عید الاضحیٰ مسلمانوں کا دوسرا عظیم الشان تہوار ہے، یہ بھی اسی مہینے کے اندر آتا ہے۔ نمبر 4، تکبیرات تشریق۔ اللہ اکبر اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد۔ اس کو کہا جاتا ہے
تکبیرات تشریق. یہ تکبیرات تشریق 9 تاریخ سے لے کر 13 تاریخ کی عصر تک، یعنی ہر فرض نماز کے بعد یہ تشریق پڑھی جاتی ہے. تو یہ بھی ماہ ذی الحجہ کے مہینے میں ہوتا ہے. نمبر 5، یوم عرفہ کا روزہ. یوم عرفہ یعنی 9 ذی الحجہ. 9 ذی الحجہ کا دن بھی بڑی فضیلت والا. تو یوم عرفہ کا روزہ اس کی بھی بڑی فضیلت ہے. یہ بھی کب آتا ہے؟ ماہ ذی الحجہ کے مہینے میں آتا ہے. نمبر 6، عید الفطر اور عید الاضحیٰ کے دن روزہ رکھنے کی حرمت. پورے سال آپ جب چاہیں روزہ رکھ سکتے ہیں، لیکن 2 دن ایسے ہیں جس میں روزہ رکھنا حرام ہے. ایک عید الفطر اور ایک عید الاضحیٰ. نمبر 7، 10 راتوں کی فضیلت. 1 تاریخ سے لے کر 10 تاریخ تک یہ جو 10 دن ہیں، اس 10 راتوں میں بہت بڑی فضیلت. ان 10 راتوں میں بہت بڑی فضیلت. قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے ان 10 راتوں کی قسم کھائی، والفجر ولیال عشر. تو 7ویں فضیلت 10 راتوں کی ہے. 8واں نمبر، بال اور نخن نہ کاٹنا. یعنی قربانی کرنے والوں کو یہ حکم ہے کہ جب چاند ہو جائے تو چاند ہونے کے بعد بال اور نخن نہ کاٹے. کب تک؟ قربانی جب تک نہ کر لے تب تک یہ حکم ہے کہ بال اور نخن نہ کاٹے. نمبر 9، عشرائے ذی الحجہ کے روزے. یعنی 1 تاریخ سے لے کے 9 تاریخ تک. ان 9 روزوں کی بھی بہت بڑی فضیلت ہے. رمضان کے بعد اگر کسی روزوں کی فضیلت ہے تو ان روزوں کی فضیلت ہے. یہ بھی ذی الحجہ کے مہینے میں آتے ہیں. نمبر 10، گناہ سے بچنے کا اہتمام. چونکہ یہ مہینہ قابل احترام مہینہ ہے، حرمت والا مہینہ ہے، تو جس طرح اس مہینے میں نیکیوں کا اجر بڑھ جاتا ہے، خاص طور پر 1 تاریخ سے لے کر 10 تاریخ تک، اسی طرح سے گناہ سے بچنے کا بھی اہتمام ضرور کرنا چاہیے. تو میرے بھائیو، یہ 10 خاص احکام ہیں جو اس مہینے میں اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے رکھے. نمبر 1، حج بیت اللہ. نمبر 2، قربانی. نمبر 3، عید الاضحیٰ. نمبر 4، تکبیرات تشریق. نمبر 5، یوم عرفہ کا روزہ. نمبر 6، 2 دنوں میں روزہ رکھنے کی حرمت. نمبر 7، 10 راتوں کی فضیلت. نمبر 8، بال اور ناخن نہ کاٹنا. نمبر 9، عشرائے ذی الحجہ کے روزوں کی فضیلت. اور نمبر 10، گناہ سے بچنے کا اہتمام. تو یہ 10 خاص احکام ہیں
جو اللہ تعالیٰ نے ہمارے اور آپ کے لیے خاص طور پر مخصوص طور پر رکھے ہیں۔ امید ہے کہ آپ لوگوں کو یہ 10 خاص احکام اللہ تعالیٰ کے آپ کو سمجھ میں آگئے ہوں گے۔ اللہ پاک ہم سب کو نیک عمل کرنے کی اور اس پر ہر گناہ سے ہم سب کو بچنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وما علینا الا البلاغ۔